السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں مولانا فضل الرحمان، سابق صدر آصف علی زرداری اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس بھی بلائی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، جبکہ حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو ووٹنگ کے دن 172 اراکین کی حمایت حاصل کرنا لازمی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے تاریخی ضلع سبی میں منگل کو دوپہر 3 بجے کے قریب سڑک پر ایک بم دھماکے سے سیکیورٹی کے کم از کم 5 اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ عام شہریوں، ایف سی اور پولیس اہلکاروں سمیت 19 کے قریب افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تاہم پاکستان کی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کی جانب سے تاحال ایف سی اہلکاروں کی ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب سبی کا 4 روزہ روایتی میلہ جاری ہے اور پاکستان کے صدر عارف الوی بھی میلے کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں سبی میں موجود تھے۔ سبی پولیس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ دھماکہ سبی میں اندرون شہر ٹھنڈی سڑک کے قریب ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ تقریباً 3 بجے کے قریب اس وقت ہوا جب سبی میلے کی اختتامی تقریب ختم ہوئی اور مہمان واپس روانہ ہو گئے۔ دھماکے کے بعد صوبائی وزیر صحت سید احسان شاہ نے سبی سمیت کوئٹہ کے 3 بڑے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ تمام طبی عملے کو فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ سبی کا تاریخی میلہ 4 مارچ کو شروع ہوا تھا، جسے ملک بھر سے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سبی میلے کی سیکیورٹی کے لیے 2000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبد القدوس بیزنجو نے سبی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بم دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم ارینا وریشچک نے آج منگل کے روز کہا ہے کہ روس کے ساتھ ایک عارضی جنگ بندی اور عام شہریوں کو مشرقی شہر سومی سے انخلاء کی اجازت دینے کے لیے ایک معاہدہ طے ہوا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ کیف، چرنیہیف، خارکیف اور ماریاپول میں انخلاء کے لیے اضافی راہداریاں بنائی جائیں گی۔ یوکرین پر تقریباً 2 ہفتے پہلے کیے جانے والے روسی حملے کے دوران نشانہ بننے والے علاقوں سے لوگوں کو نکلنے کا راستہ بنانے کی کئی پچھلی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ یوکرین کی روسی افواج کے محاصرے میں کچھ حصوں سے شہری منگل کو عارضی جنگ بندی کے دوران بسوں میں یا پیدل نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک انخلاء میں لوگوں کو مشرقی شہر سومی سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں مقامی حکام کے مطابق چند گھنٹے قبل ایک رہائشی سڑک پر روسی فضائی حملے میں کم از کم 21 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کی دارالحکومت کیف کے قریب واقع قصبے ارپن سے لوگوں کو نکلتے دیکھا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے منگل کو روس پر الزام لگایا کہ اس نے ماریاپول میں 3 لاکھ افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انخلاء کو روکا ہے۔ کولیبا نے ٹویٹ کیا کہ میں تمام ریاستوں سے عوامی طور پر مطالبہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں کہ روس پر زور دیں کہ لوگوں کو جانے دو۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے منگل کو کہا کہ 24 فروری کو روس کے حملے کے بعد سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ یوکرین سے جا چکے ہیں اور نصف سے زیادہ پولینڈ چلے گئے ہیں۔ مشرقی اور جنوبی یوکرین کے شہروں پر رات بھر روسی حملوں میں بمباری
اور گولہ باری شامل تھی، جس میں کیف کے کئی مضافات کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج دارالحکومت کے باہر قصبوں میں دباؤ کے ساتھ کیف کی طرف روس کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع بین والیس نے منگل کو کہا کہ اس طرح کی مزاحمت اور رسد کے مسائل روسی افواج کو مزید مایوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں روس شہریوں پر بلا امتیاز گولہ باری کر رہا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف جمعرات کو ترکی میں حالیہ صورتحال پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ کولیبا نے کہا کہ وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان براہ راست ملاقات کی تجویز پیش کریں گے۔ کولیبا نے یوکرین کے ٹیلی ویژن پر کہا کہ ہم یوکرین کے صدر اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان بات چیت چاہتے ہیں کیونکہ وہی حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے سے شروع ہونے والے تنازع کو حل کرنے میں دونوں فریقوں کے درمیان نچلی سطح کے مذاکرات کے سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کر دے۔ پیر کو یورپی ملک لتویا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ لوگوں کو پرامن طور پر نکلنے دیں، ان تک دوائیں اور خوراک پہنچنے دیں اور یوکرین پر اپنی مرضی سے مسلط کی گئی اس جنگ کو ختم کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے لٹویا میں اسرائیلی ہم منصب یائر لیپڈ سے ملاقات کی اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے یوکرین بحران کے خاتمے کے لیے اسرائیلی کاوشوں کی تعریف کی۔ امریکی اور اسرائیلی وزراء خارجہ کی ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے روسی اور یوکرینی صدور سے رابطوں میں جنگ بندی پر زور دیا تھا۔ امریکہ نے روس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین میں جنگ شروع ہونے سے روکنے کے لیے خصوصی آپریشن کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک واضح جھوٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کے فوجی آپریشن سے یوکرین میں جنگ شروع ہوئی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے اس بیان کو بھی نیٹ پرائس نے سوشل میڈیا بیان پر شامل کیا، جس میں سرگئی لیوروف کا دعویٰ تھا کہ روس کے اسپیشل فوجی آپریشن کا مقصد یوکرین کی سرزمین پر کسی بھی جنگ یا وہاں سے شروع ہونے والی کسی لڑائی کو روکنا ہے۔ آسٹریلیا کی وزارت خارجہ نے منگل کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ روس کے فوجی حکام سمیت دیگر اہم افراد پر مزید پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ آسٹریلیا نے ان لوگوں پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں جو روس کے پروپیگنڈے یا جھوٹی معلومات پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ ان اقدامات سے 10 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ افراد روس کا اسٹریٹجک اثاثہ ہیں۔ یہ لوگ روس کے اس پروپیگنڈے کے ترویج میں مصروف ہیں جس میں ماسکو کا دعویٰ ہے کہ وہ یوکرین میں ڈی نازیفیکیشن یعنی نازی طرز کے اقدامات کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں رواں ہفتے ایک نئے قانون کی منظوری کا امکان ہے جس کے تحت روس سے منسلک لوگوں کے املاک کو منجمد کیا جا سکے گا۔ نیوزی لینڈ کا روس پر پابندیوں کا نیا بل یوکرین کے خلاف جارحیت کے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نئے بل کی منظوری سے حکام کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ کسی بھی شخص، ادارے، کمپنی یا املاک کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ ورلڈ بینک نے یوکرین کے لیے 72 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی امداد کی منظوری دی ہے۔ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس پیکج کی منظوری کے لیے ووٹ دیا گیا۔ اس پیکج کے تحت 48 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز یوکرین کے قرضہ جات اور گارنٹیز کی مد میں رکھے گئے ہیں، جبکہ 23 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز دیگر اخراجات کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے 3 ارب ڈالرز کے ایک اور امدادی پیکج پر بھی کام شروع کر دیا ہے، جس سے یوکرین اور اس کے ان پڑوسی ممالک کی مدد ہو سکے گی جہاں جنگ کے سبب مہاجرین پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے مطابق جنگ کی وجہ سے بے حال بچے
ان 10 لاکھ سے زیادہ یوکرینی افراد کا ایک بڑا حصہ ہیں جو اپنے ملک پر روس کے حملے اور رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کے بعد وہاں سے چلے گئے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 5 لاکھ بچے، جن میں سے کچھ اکیلے ہیں، اب پولینڈ اور دیگر پڑوسی ممالک میں داخل ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ پناہ گزین نابالغوں کو تشدد، بدسلوکی اور استحصال کا زیادہ خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ یوکرینی پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرنے والی اقوام پر زور دے رہا ہے کہ وہ اغوا اور استحصال کے خلاف تحفظ کے لیے اکیلے بچوں کی شناخت اور اندراج کریں۔ یوکرین سے بیشتر پناہ گزین پولینڈ کے ساتھ ساتھ ہنگری، رومانیہ، مالدو اور سلویکیا چلے گئے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ملک سے اب تک 10 لاکھ سے زائد مہاجرین ہمسایہ ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اب بھی ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں وہ غیر ملکی طلباء بھی ہیں جن کی حکومتیں انہیں خصوصی طیاروں، رقوم یا دوسرے ذرائع سے امداد فراہم نہیں کر سکتیں۔ ایسے میں نسل پرستی بھی ان طلباء اور غیر سفید فام افراد کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا تھا کہ وہ ان رپورٹس پر تشویش میں مبتلا ہیں کہ یوکرین چھوڑنے والے کئی مہاجرین کو نسل پرستی، ہراسانی اور تفریق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے تمام حکومتوں سے اپیل کی تھی کہ وہ نسل پرستی اور غیر ملکی باشندوں سے حقارت کے ہر قسم کے اظہار کو نامناسب قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے یقینی بنائیں کہ بلا کسی نسلی، مذہبی یا ثقافتی تقریب کے انہیں ایک ہی جیسا رویہ اور تحفظ فراہم ہو۔ روس میں اس نئے قانون کی منظوری کے بعد کہ روسی فوجی کارروائیوں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے کو 15 سال قید کی سزا دی جائے گی، ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی نے، جو خبروں کے تازہ ترین مغربی ادارے ہیں، اپنے آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ ہفتے کو دیر گئے ایک بیان میں دونوں اداروں کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جیمی فلائی نے کہا کہ روسی دفاتر کو بند کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یہ ایسا فیصلہ نہیں تھا جو REF/RL نے اپنے طور پر کیا، بلکہ یہ پوٹن حکومت کے سچائی پر حملے کے باعث ہم پر جبراً مسلط کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیوز کے یہ ادارے باہر بیٹھ کر بھی روس کے بارے میں صحیح رپورٹنگ جاری رکھیں گے۔ وائس آف امریکہ اور BBC کے کچھ حصوں سمیت مغربی خبر رساں اداروں تک رسائی کو روسی میڈیا کے نگراں اداروں نے جمعے کے روز بلاک کر دیا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے طول پکڑنے پر دنیا کے متعدد ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور سیز فائر یا جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز پہلے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور پھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات کی اور تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ دونوں رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ براہ راست مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کریں۔ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 8 مارچ کو خواتین کی قیادت، ان کے عزم اور حوصلے کو سراہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ہر رنگ و نسل، ثقافت اور سماجی پس منظر سے تعلق رکھنے والی خواتین جمع ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کئی ریلیز اور خواتین کے اجتماعات کا انعقاد ہوا۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے آج 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن پر خواتین کو مبارکباد دی اور کہا کہ افغانستان میں طویل جنگیں خواتین کے لیے بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان حکومت افغان خواتین کی حالت زار کے ازالے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر طالبان حکومت کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 8 مارچ کا دن خواتین کے لیے اپنے جائز حقوق مانگنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر برائے اطلاعات و ثقافت نے کہا کہ ان کی حکومت تمام افغان خواتین کو شرعی حقوق دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی افغان خواتین کے حقوق کا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور
ایان میکری نے کہا کہ امریکہ افغان خواتین اور لڑکیوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ٹوئیٹر پر کہا کہ افغانستان کی سلامتی اور خوشحالی اس کی خواتین اور لڑکیوں کو معاشرے کے تمام پہلوؤں بشمول تعلیم اور کام میں مکمل طور پر شامل ہونے کے مواقع فراہم کرنے پر منحصر ہے۔ یونیما نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اقوام متحدہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ انہیں صنفی عدم مساوات اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان میں اقوام متحدہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ہے کہ وہ ہمت اور استقامت کے ساتھ صنفی عدم مساوات اور امتیازی رویوں کے ساتھ متعدد بحرانوں کے نتائج کا سامنا کر رہی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کو کہا کہ ان کا ملک افغانستان کے دیگر پڑوسیوں کے ساتھ مل کر افغان افراد کے لیے انسانی امداد کی فراہمی تیزی لانے میں مدد دے رہا ہے۔ یی نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ افغان غیر ملکی نقدی ذخائر کو بغیر کسی تاخیر کے جاری کرے۔ وانگ نے بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغانستان انتشار سے نظم و نسق کی طرف پیش رفت کی اہم تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ وانگ نے پیر کو کہا کہ چین بحران زدہ ملک کے پائیدار استحکام اور سلامتی کے لیے افغانستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے تیسرے اجلاس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان نے ستمبر میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد وزیر خارجہ سطح کے مذاکرات کے افتتاحی اجلاس کا آغاز کیا تھا اور اس کی میزبانی کی تھی، جبکہ دوسری میٹنگ ایران نے کی۔ بیجنگ میں یہ دو روزہ کانفرنس 30 مارچ کو ہونے والی ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق طالبان کے نمائندے اور روس بھی اس میں شریک ہوں گے۔ انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خدشات کے ساتھ ساتھ سخت گیر گروپ نے کابل میں قائم کی گئی عبوری حکومت میں سیاسی شمولیت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کسی بھی حکومت نے ابھی تک طالبان کو افغانستان کے جائز حکمران تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اس سب کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔